اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج آغاز کر رہے ہیں دورہ قرآن پاک ڈے 9، سپارہ نواں ہے، لیکچر 9 ہے ہمارا، اور انشاءاللہ نویں سپارے میں ہم جو گزشتہ سپارے میں سورہ شروع کی تھی سورہ الاعراف، اور پھر انشاءاللہ سورہ انفال کا بھی اللہ کے حکم سے بیان کریں گے۔ ابتدا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے نام سے جو بہت زیادہ محبت فرمانے والا، مستقل رحم فرمانے والا ہے۔ نویں سپارے کے جو حروف سپارے پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ غور کریں، قال الملأ الذین، قال الملأ عام طور پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پچھلی کلاس میں ہم نے بات کی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت، مختلف قوموں کی طرف ان کا بھیجا جانا، اور ان قوموں کا جو ریاکشن تھا، جو رد عمل تھا کہ کون ایمان لایا، کس نے تکذیب کی، ان قوموں میں کون کون سے برے اوصاف تھے، پھر اس قوم کا انجام کیا ہوا جس نے نبیوں کی ہدایت کی واضح تعلیم کو ٹھکرا دیا اور معجزات کا بھی انکار کیا۔ اب یہاں پر اول جو آیت مبارکہ ہے جو سٹارٹنگ میں ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے، اور ہم نے بھی پڑھا کہ دین ہمیشہ سرداروں پر پہلے پیش کیا جاتا تھا، اور سردار ہی زیادہ سرکش ہوا کرتے تھے، اور اس کی جو ریزنز تھی وہ کیا کہ ان کو جو مال، دولت، اتھارٹی، پاور یا اختیار مل جایا کرتا تھا، تو پھر وہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ ہدایت یافتہ، سب سے زیادہ درست بات کہنے والا میں ہوں، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں، اس کو فالو کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کا حکم مانیں، لیکن اسے کسی کا تابع ہونا نہ پڑے۔ تو یہ سرداروں میں، بادشاہوں میں، جو اتھارٹی جن کے پاس ہے، ان میں یہ عیب پیدا ہو جاتا ہے کہ انہیں حکمرانی کرنے اور آرڈر دینے کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ آرڈر لینا نہیں جانتے اور لینا نہیں چاہتے۔ یہی معاملات قوم شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئے جو یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کس طرح قوم شعیب کے جو سرکش سردار تھے، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی۔ اب یہاں پہ یہ نفسیات بھی دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام، اور جب ہم انبیاء علیہ السلام کی بات کریں گے تو ہم داعی حق کی بھی بات کریں گے، جو حق کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ نبیوں کا جو رسپانسبلٹی، جو ٹاسک تھا، وہ تھا تبلیغ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی طرف، اللہ کی جانب، اس کی اطاعت کی طرف بلانا۔ تو جو نبیوں کے طریقے پہ چل رہا ہے اور جو حق کی دعوت دیتا ہے، جو مبلغ ہے، جو لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لانا چاہتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے انبیاء علیہ السلام کے کام کو آگے بڑھا رہا ہے اور ان کا وارث ہے۔ تو یہ بڑی کمال کی بات ہے، بہت بلند ذمہ داری اور مرتبہ ہے کہ جو واعظین ہیں وہ وارث ہیں، ان کا وہ پیشہ ہے، ان کا وہ کام ہے، ان کی وہ ذمہ داری ہے جو انبیاء علیہ السلام کی تھی۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے تو اتنی سخت اس پر پکڑ بھی ہوتی ہے اگر کوتاہیاں کی جائیں۔ پھر یہاں پہ جو رویہ بتایا جا رہا ہے، جو ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے، وہ یہ کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ محبت سے، پیار سے، لاجک سے، دلیل سے یا معجزات سے لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ جبر نہیں کرتے، وہ کسی قسم کا ٹارچر نہیں کرتے، وہ دھمکاتے ڈراتے نہیں ہیں، وہ پیغام پہنچا دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ عمل کرنے کی صورت میں اچھے نتائج برآمد ہوں گے، اور نافرمانی کی صورت میں تمہیں فلاں فلاں نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ اب کوئی جبر نہیں ہے، جو چاہے حق کو قبول کرے اور جو چاہے ہدایت کے راستے سے منہ پھیر لے۔ لیکن اس کے برعکس جو سردار ہوتے ہیں یا جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، یا جن کو وقت کے جو کہہ لیجئے کہ لیڈرز ہوتے ہیں، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دلیل سے بات نہیں منواتے، وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، فورس کا، جبر کا، تشدد کا۔ تو ان کے پاس چونکہ کوئی دلیل نہیں ہے، حق کو حق پا کر وہ جھٹلا نہیں سکے، وہ اپنی غلط بات کو ثابت نہیں کر سکے، تو وہ پھر وائلنس کے اوپر اتر آتے، ڈکٹیٹرشپ جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے۔
شعیب علیہ السلام اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، انہیں حق کی دعوت دے رہے ہیں، وہ سردار ایمان لانا نہیں چاہتے، تکبر سے بھرے پڑے ہیں۔ تو اب چونکہ وہ شعیب علیہ السلام کی بات کو دلیل سے جھٹلا نہیں سکے، کیونکہ وہ سچی تھی، حق تھا، تو انہوں نے دھمکانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے اطاعت کی ہے، یعنی ایمان قبول کیا ہے، ان سب کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ آپ ہمارے دین کو اختیار کر لیں، ہمارے طریقے پر آ جائیں۔ تو یہ بات یہاں پر بڑی واضح بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ ہمارے دین پر پلٹ آئیں، معاذ اللہ اس سے پہلے شعیب علیہ السلام ان کے دین پر نہیں تھے کہ یہ کہا جائے کہ پہلے ان کے دین پر تھے، پھر پیغمبری مل گئی اور پھر واپس وہ بلا رہے ہیں۔ ایک چیز اور بھی یاد رکھیے گا ہمیشہ، انبیاء علیہم السلام، نبی یا رسول ہمیشہ سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے آپ کی طرح نہیں کہ ساری زندگی گناہوں میں غرق کر دی اور پھر جب بڑھاپا آیا تو توبہ طائب کر کے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی۔ اور اب اس میں مخلص لوگ بھی ہیں، میں مخلص لوگوں کی بات نہیں کر رہی، میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو ساری جوانی اپنے نفس کے پیچھے تابے رہے، مزے لوٹتے رہے، اور اب بڑھاپے میں انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی توبہ توبہ کرنے کی عمر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ معاملہ نہیں ہوتا، وہ بون نبی ہوتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی معاذ اللہ کبھی بھی ایک دن ایک لمحے کے لیے بھی ہدایت سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو اس وجہ سے ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دین میں لوٹاؤ، مطلب کہ آپ ہمارے دین کو اختیار کر لیں، اپنا دین چھوڑ دیں۔ وحدہ لا شریک، جسے آپ کہتے ہیں اللہ، تو اس کی توحید کی بات نہ کریں، اس کی بات نہ کریں، ہمارے دین میں لوٹ آئیں۔ تو پھر یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر پوری دنیا بھی ان کے خلاف ہو جائے، ان کے خلاف محاذ بنا لے، ان کو ڈرائے، انہیں دھمکائے، وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کس طرح سے جب شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ جلا وطن کر دیں گے، وطن سے نکال دیں گے، تو شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، دیکھیے عاجزی کی، اللہ کی طرف پناہ ڈھونڈی۔ کبھی بھی اگر ہم حق پر ہیں اور باطل قوتیں ہمارے خلاف ایکا کر لیتی ہیں، متحد ہو جاتی ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمارا اللہ کے اوپر اس کی ذات پہ ایمان اور توکل اور بڑھ جانا چاہیے۔ تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد یقینی ہو جاتی ہے اور مدد ضرور فرمائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، یعنی جدائی کر دیجئے۔ ایک وقت ہوتا ہے جب مہلت دی جاتی ہے قوم کو، اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کو اس قوم سے جدا کر کے انہیں محفوظ مقام پر پہنچا کر باقی قوموں کے اوپر عذاب آ جایا کرتے تھے۔ یہی ایک طریقہ سنت الہی رہی جو ہماری نصیحت کے لیے ہے۔ پھر ان پر قوم سمود کی طرح عذاب نازل ہوا اور وہ اس طرح تباہ و برباد ہو گئے، ان کا نام و نشان ایسے مٹ گیا جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اور وہ تو یہ کبھی بھی نہیں سوچتے تھے، وہ تو سمجھتے تھے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، ہمارا یہ دیکھیے جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ایسی آنکھوں پر پٹی بند جاتی ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سیٹ، یہ عہدہ، یہ پاور، یہ اتھارٹی میرے ہاتھ سے چلی بھی جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا، وہ یہ سوچ بھی نہیں پاتا۔ لیکن اس کا انجام ایسا ہوا کہ عبرت لوگوں کے لیے بنا دیا گیا۔ پھر آیت مبارکہ 94 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کو جھٹلانے کے بعد اس قوم کو فوراً تباہ نہیں کیا جاتا ہے، جو ہم نے بھی بات کی کہ مہلت دی جاتی ہے۔ سم ٹائمز وہ جو مہلت ہے اس میں اللہ کی طرف سے بھرپور نعمتوں کا اور بہت ساری برکتوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ کشادگی انہیں عطا کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے تھے اور انہیں بہت نوازا تھا کہ شاید وہ گڑ گڑائیں۔ پھر گریجولی نعمتوں کی فراوانی بھی، پھر سختیاں آتی ہیں، کبھی قحط سالی، کبھی کوئی وبا، کبھی کوئی بیماری، مختلف انداز سے سختی اور تکلیف میں بھی مبتلا کیا گیا۔ یہاں پر یہ بات بہت قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا،
اس کے باشندوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پھر ہم نے دکھ کو سکھ سے بدل دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہ یہ بھی ان کی آزمائش تھی، کبھی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، کبھی کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ اب یہ جو مصیبت آتی ہے، ناگہانی آتی ہے، یہ جو آفات آتی ہیں، یہ مشکلات آتی ہیں، یہ اس لیے آتی ہیں کہ لوگ گڑ گڑائیں، جو اللہ کو بھول چکے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم اپنے ہاتھوں سے سارے اپنے معاملات سنبھال لیتے ہیں، ہم اپنی تدبیر سے اپنے کاموں کو آسان بنا لیتے ہیں، اپنی پرابلمز کو سالو کر لیتے ہیں، تو پھر ان کو دکھانا پڑتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، اللہ کا حکم ہی ہمیشہ غالب رہتا ہے اور اسی کی مرضی کے مطابق کام انجام پاتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ گڑ گڑاتے، اللہ کی طرف لوٹ آتے، تو اللہ تعالیٰ کی بھی یہ سنت اور طریقہ تھا کہ ان کی تکلیف کو، ان کے دکھ کو دور کر دیا جاتا تھا، سکھ سے بدل دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ پھر ان کو خوب ترقی عطا ہوتی تھی، ہر طرح کی نعمتیں ان کے سامنے پیش کر دی جاتی تھی، تو کہنے لگے تکلیف اور خوشی تو ہمارے باپ داداؤں پر بھی آتی تھی، اب یہ ہمارا حال ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو نیچرل ہے، مصیبتیں بھی آتی ہیں اور راحتیں بھی آتی ہیں، مشکلیں بھی ہوتی ہیں، آسانیاں بھی ہوتی ہیں، صحت بھی ہے، مرض بھی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، تو یہ تو کوئی معاذ اللہ اس میں کوئی ہماری نافرمانی یا ہمارے شرک یا کفر کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ تو ایک دنیا کا نظام ہے اور یہ ایسے ہی چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہم نے پھر اچانک ان کو پکڑ لیا، اور ایسے پکڑ ہوتی ہے کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے نعمتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کے بدلے میں پکڑا۔ ابھی تک ہمارے علماء، ہمارے لوگ یہ ڈبیٹس کرتے ہیں کہ یہ آندھی آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، یہ جو وائرسز وغیرہ پھیل جاتے ہیں، اتنی بے شمار ہلاکتیں ہو جاتی ہیں، تو ابھی تک ان کو یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، آیا یہ اللہ کا عذاب ہے یا کوئی آزمائش ہے یا یہ قدرتی ہے یا مصنوعی ہے، یہ سارے سوال ذہن میں ابھر رہے ہیں۔ اگر قرآن کو پڑھتے ہوں اور ترجمے سے پڑھتے ہوں تو آپ کے اعتراف میں جو کچھ ہوتا ہے آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ یہ کیوں، کیسے اور کب ہو رہا ہے، کب تک ہوگا اور اس کا سلوشن کیا ہوگا۔ تو یہی بات یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دی کہ بجائے لوگ گڑ گڑائیں، اللہ کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کی نعمتوں پر شکر گزاری کریں، وہ سرکشی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو پھر ان کی سخت پکڑ کی جاتی ہے جو ان کے اپنے ہی اعمال کا بدلہ ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اچانک کسی قوم کو تباہ نہیں کیا، ان کو ہر طرح سے آزمایا گیا اور مہلتیں دی گئیں، تکلیف بھی دی، انعام و اکرام سے بھی نوازا، بہرحال وہ ہر حال میں ہی اگر نعمتوں پہ بھی شکر گزاری کر کے اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، مصیبتوں پہ بھی عاجزی کر کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے، تو پھر ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے کہ اب اور کون سے طریقے سے سمجھیں گے اور کون سا طریقہ باقی رہ گیا۔ پھر آیت مبارکہ 96 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے تو آسمان اور زمین سے نعمتوں کی فراوانی کر دیتے۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے اس کے رزق میں، ایمان میں، روزی میں، مال دولت میں، اس کے اسباب ظاہری جو بھی ہیں میٹرز ہیں، سب میں اس کو پرفیکٹ رزلٹ ملے، کامیابی ملے، اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے۔ یہ ایک فطری بات ہے، سبھی چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اگر آسودگی چاہیے، عزت چاہیے، خوشحالی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کی اطاعت کریں۔ جب ہم کہتے ہیں نا ایمان لے آنا، اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن جو ہم مسلمان ہیں، میجورٹی ہم میں سے، اسے ایمان والا نہیں کہتے۔ ہم ہم تو ایسے مسلمان ہیں، ہم ذرا بہتر ہیں، دنیا میں ایسے بھی مسلمان ہیں جن کے صرف نام مسلمز والے، یا وہ مسلم گھر میں پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کو کچھ بھی اسلام کے بارے میں نہیں پتا۔ ایسی بہت سی بہنوں اور بھائیوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، مختلف ممالک میں ہم ان سے ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم مسلم ہیں، لیکن انہیں کچھ بھی اس سے سوا نہیں پتا۔ انہیں نہ کلمے کا پتہ ہے، نہ عقائد کا پتہ ہے، نہ عبادات کا پتہ ہے، نہ حلال کا نہ حرام کا۔ ایسے بے شمار دنیا میں لوگ ہیں۔
جو بورن مسلم تو ہیں، ان کے نام تو مسلمانوں والے ہیں، ان کے جب فارم فل ہوتے ہیں تو اس میں تو لکھا جاتا ہے ریلیجن میں اسلام، لیکن انہیں کچھ بھی نہیں پتا اسلام کا، نہ علم ہے نہ پریکٹس ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور ہم ان سے بہت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر بہتر ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن ہم بھی وہ اوریجنل والے جینوئن جو مستند مسلمان جو کرائٹیریا اسلام نے دیا ہے مسلمان ہونے کا، وہ والے مسلمان ہم میں سے چند ہی ہوں گے۔ تو ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں کوئی غلط کام، کوئی گناہ، کوئی ظلم، کوئی زیادتی کروں تو مجھے جواب دہی کا، اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر ہو۔ اگر ڈر ہے تو میرا ایمان ہے، اگر ڈر نہیں ہے تو یہ میرا منہ سے کہنا ہے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، اس کی کوئی سچائی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہمیں ڈر ہوتا تو ہم اتنی بے باکی کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پس پش نہ ڈال دیتے۔ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم نبی بھی نہیں ہیں، ہم تو عام بشر ہیں، انسان ہیں، ایسے انسان جو ضعیف پیدا کیے گئے ہیں، لیکن ایک کانشیس اللہ نے ہر کسی کے اندر رکھا ہے، تقوی جس کو ہم کہتے ہیں، احساس جس کو کہتے ہیں، احساس ندامت جس کو کہتے ہیں، کہ کبھی کوئی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اللہ کے بندے مومن تو وہ ہیں کہ اگر ان سے غلطی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، انہیں توبہ کی طرف آتے ہیں۔ وہ کیا مسلمان ہے جو گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے اور اسے کوئی پرواہ بھی نہ ہو؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ زمین آسمان سے ان کے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے، لیکن حق کو جھٹلانے کے سبب وہ برے انجام سے ان کا سامنا ہوا۔ ان بستی والوں کو اس سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو سوتے میں یا دن چڑھے آ سکتا ہے، یعنی کوئی وارننگ سائنز نہیں ہوں گے، جب بے خبر سو رہے ہوں گے صبح اٹھنا ہی نصیب نہیں ہوگا۔ ایسے بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے واقعات دیکھیں، راتوں رات زلزلے آئے اور طوفان آئے اور صبح لوگ اٹھے ہی نہیں، اور ایسے بھی آتے ہیں کہ دن میں اپنے کاموں میں، روٹین کے کاموں میں مشغول ہیں، کوئی طوفان آ گیا تو کوئی سیلاب آ گیا تو کوئی زلزلہ آ گیا تو پتہ بھی نہیں چلا، کوئی مہلت نہیں ملی توبہ کی توفیق، کلمہ زبان سے ادا کرنا، کچھ بھی نہیں، بس اچانک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے بے خبر مت رہو، تمہیں احساس کرنا چاہیے کہ میرا عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ گزشتہ امتوں کے احوال سنا کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ جو تکلیف پہنچاتے تھے اور آپ کو ایذا دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات جو تھی اپنی امت کی، وہ یہی تھی کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، غم مت کیجیے، یہ تو بستیوں کے حالات ہیں جو آپ کو ہم سنا رہے ہیں، البتہ ان کے پاس ہماری رسول روشن نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، تو ہرگز ایسا نہ ہوا کہ وہ جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ یعنی آپ نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے، ایک مزاج ہوتا ہے، مثال کے طور پہ میرا ایک نظریہ ہے یا کوئی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں میری اپنی ایک اوپینین ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہوگا کیا کہ جب میں اب اپنی اوپینین آپ سے شیئر کروں یا آپ کو کوئی بات بتاؤں یا میں نے کوئی نالج آپ سے شیئر کیا، کوئی بیسک انفارمیشن شیئر کی، اب آپ نے مجھے بتایا کہ نہیں یہ اب اس طرح نہیں ہے، تو میرا کیا نیکسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے کہ میں کہوں گی اچھا تو میں اپنی انفارمیشن کو اپڈیٹ کروں گی اور میں اپنی اصلاح کروں گی کہ اچھا میں غلطی پر تھی، یہ یوں نہیں ہے بلکہ ایسے ہے، یا کبھی میں آپ سے کہوں نہیں یوں تھوڑی ہے وہ بات تو ایسے ہے، تو آپ مجھے پروف کر دیں، مثال سے ثابت کر دیں، دلیل سے ثابت کر دیں، تو اب میرا کام ہے کہ میں مان لوں کہ جی آپ ٹھیک کہہ رہی تھی، میں غلطی پر تھی۔ لیکن کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ آپ لاکھ دلیل دے دیں اور وہ لاجواب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم غلطی پر تھے، وہ کبھی نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا مزاج، یعنی یہ ہٹ دھرم لوگ ہیں، بیکورڈ، دیکھیے ماڈرن کون ہوتا ہے؟ جو کپڑے چھوٹے پہنتا ہے؟ نہیں، جس کا دماغ روشن ہوتا ہے، کہ وہ ترقی کرتا ہے، آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ دیکھیے جیسے سائنٹسٹ لوگ ہوتے ہیں نا، سائنٹسٹ لوگوں میں یہ
خوبی ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنی ایک تھیوری پیش کرتے ہیں، پھر کوئی نئی ریسرچ ہوتی ہے، دوسرے سائنٹسٹ اس تھیوری کو بتا دیتے ہیں کہ نہیں یہ یوں نہیں تھی ایسی تھی، تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے میری نظر میں تو یہی تھیوری ہے. سائنسدانوں کے اندر یہ ہٹ دھرمی نہیں ہوتی. وہ مان لیتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ ایکسپیرینس کیا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے جو پروف کیا چیز کو وہ بہتر ریزلٹ کے ساتھ ثابت ہوئی، سب نے اس سے ایگری کر لیا. اس طرح سے یہ معلومات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور انسان ترقی کرتا چلا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکثر قوموں کا مزاج یہ تھا کہ اگر وہ پہلی دفعہ انکار کر دیتے تھے حق کی دعوت کا، توحید اور انبیاء کی رسالت کا، تو آخری دم تک نہیں مانتے تھے، وہ جھٹلاتے ہی چلے جاتے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ منکروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے. یہ بد نصیبی ہے ان کی، ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اس میں ہدایت کا نور داخل نہیں ہو رہا. اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں کو وعدے کا پابند نہ پایا اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان پایا. اچھا، ایسے لوگوں کا مزاج آپ اگر جنرلی مشاہدہ کریں گے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن میں کوئی خیر بھی نہیں ہوتی، ان کے دل نرم نہیں ہوتے، یہ لوگوں پر مہربان نہیں ہوتے، ان میں خدمت خلق کا جذبہ نہیں ہوتا، ان میں وعدے کی پاسداری نہیں ہوتی. یہ جو ہٹ دھرم لوگ ہوتے ہیں ان میں اور بھی بہت ساری نیگیٹیوٹیز ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں. تو وہ بات یہاں پر واضح ہو گئی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد آیت مبارکہ 103 سے 129 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کے پاس جو ان کو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا، معجزات دے کر بھیجا گیا تھا، اس کا تذکرہ فرمایا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے موسیٰ نے ان کو دعوت حق دی اور کہا کہ میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں، تو تم بنی اسرائیل جن کو فرعون نے قیدی بنا رکھا تھا، قید میں رکھا تھا، تو اللہ کا حکم تھا کہ آپ جا کر بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے نکالیں اور اس کو حق کی دعوت دیں. تو اس نے انکار کر دیا. اور جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے معجزات بھی پیش کیے، وہ دو خاص معجزات جس کا ذکر یہاں کیا گیا جو دربار فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے. عصا، وہ جو ایک عصا تھی، جو لاٹھی تھی جسے وہ زمین پر ڈالتے تھے تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ بن جایا کرتی تھی، اور اگر اس کو پتھر پر مارتے تھے تو پتھر میں سے پانی کے چشمے نکلنے لگتے تھے، اور اگر اس کو وہ پانی میں ڈالتے تھے تو پانی یا سمندر میں خشک راستہ ظاہر ہو جایا کرتا تھا. ملٹیپل اس کی کوالٹیز تھیں جو معجزاتی تھیں، اور اللہ نے وہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. جب وہ واپس لاٹھی کو پکڑتے تھے تو وہ پھر نارمل ہاتھ میں ان کے آ جایا کرتی تھی. اگر بہت بڑا سانپ بنی ہے، پکڑا دوبارہ تو وہ پھر لاٹھی بن گئی. یہ معجزات دیکھ کر جبکہ واضح تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، اس کے باوجود یہ مزاج، دیکھیں اس مزاج کو آپ سمجھ لیں، جو فرعونیت والا مزاج ہے نا، ڈکٹیٹرز والا مزاج، انہوں نے کیا کرنا ہے، انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جو لائے ہیں معجزات، ہم نے یہ مان لیا اور بتا دیا لوگوں کو کہ یہ واقعی معجزات ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی یا رسول ہیں، تو لوگ ہم سے جو ڈرتے ہیں، جو ہماری غلامی کرتے ہیں، جو ہماری عبادت کرتے ہیں، جو خدمت کرتے ہیں، وہ نہیں کریں گے پھر. تو اصل ان کا جو مفاد تھا وہ اپنی دنیا داری، اپنا مال دولت، اپنا اختیار اور اقتدار. تو انہوں نے کیا کیا، شور مچا دیا، واویلا کر دیا. یہ تو جادو ہے، بجائے اس کے کہ لوگ متاثر ہو جاتے اور ایمان لے آتے اور فرعون کی خود ساختہ جو خدائی تھی اس کے حصار سے نکل آتے، اس کی غلامی سے آزاد ہو جاتے. اس نے لوگوں کو یہ اینگل دیا کہ یہ جادو ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. ایک بندہ آج کل سوشل میڈیا تو اس میں پرفیکٹلی رول پلے کرتا ہے. ایک کوئی اچھی بات ہوگی اور لوگوں کے سامنے آئے گی، تو جس کا اس سے مفاد متاثر ہو رہا ہے، جس کے فائدے میں وہ بات نہیں جا رہی، وہ اس کو نیگیٹو اینگل دے دے گا اور اس کا بتنگڑ بنا دے گا، تاکہ لوگ جو مقصد تھا نا اس کا، وہ مقصد کو کل کرنا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کا مقصد پورا ہو، وہ اپنے مفادات چاہتا ہے. تو وہ یہ آج بھی ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا قیامت تک. یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ اپنی آنکھیں، اپنے کان کھلے رکھیں. ایسے ہزاروں واقعات ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ایک واقعہ سوشل میڈیا جو جھوٹ کا پلندہ ہے،
ओहो, एक औरत ने दुपट्टे को आग लगा दी, उसने कहा मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ूंगी, और अल्लाह का अजाब उस पर कहर टूट पड़ा और वो जल गई और ये हुआ। वो बात ऐसे थी भी नहीं। प्रोटेस्ट कर रही थी खवातीन अपनी तनख्वाहों के लिए और कह रही थी कि हम अपने आप को जला लेंगे अगर आपने हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। और क्या करें, कोई पुरसाने हाल तो है नहीं, हमारा कोई ऐसा लीडर तो है नहीं जो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरह सोए ना रात को कि दजला के किनारे बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया तो मेरा हिसाब ना हो जाए। तो क्या करें, यही तो कहेंगी कि मार लेंगे अपने आप को। तो हमारे किसी लीडर को क्या उससे फर्क पड़ता है, मार लो, पहले भी तो मर ही रहे हो तुम लोग भूख से और जिल्लत से। तो अब उन्होंने बहरहाल दुपट्टे अपने वो तेल वेल कुछ डाल लिया और उनका यही था कि प्रोटेस्ट करने की उनकी नीयत थी। ये एक रिकॉर्ड कराना होता है, प्रोटेस्ट सियासी भी होता है, ये एक तरीका भी है, एक ट्रेंड सा एक बन गया है, धरना देना है, प्रोटेस्ट करना है वगैरह। अब ये एक नोटिस कराने के लिए बातें ऐसी की जाती है, जैसे कुछ लोग वॉक करते हैं, हर कंट्री के अपने तरीके होते हैं। वो हवा आई और अचानक कहीं से आग वाग जल गई और सचमुच उन्हें आग लग गई। ना तो कोई उन्होंने दुपट्टे के ऊपर कोई बगावत की थी ना कुछ, लेकिन आपको सोशल मीडिया ने दूसरी स्टोरी दी और उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई उसको दबा दिया गया। और यकीनन ये उन्होंने ही किया होगा कि जिन्हें पता था कि अगर ये असल बात पता चल गई तो हमारे ऊपर लानत मलामत करेंगे लोग, तो ये एंगल दे दिया। वो तो दुपट्टों को आग लगा रही थी, हमारी वो सारी औरतें भाई जिनकी माएं बहनें कभी दुपट्टे नहीं ओढ़ती वो भी देखो कितना अच्छा हुआ। ये हमारे दिमागों के साथ खेला जा रहा होता है और इतने हम बदनसीब लोग हैं कि हमारे दिमाग काम भी नहीं करते। ऐसे हजारों, तो एक मैंने आपको मिसाल पेश की है, हजारों न्यूज ऐसी डेली आती हैं जो बात कुछ होती है और आपको कुछ और बताई जाती है। तो इसलिए ये पैटर्न जालिमों का, जाबिरों का, बदबख्तों का, बदकारों का हमेशा से रहा है कि हक परस्त जो होते हैं, मजलूम जो लोग होते हैं, जो सही रास्ते पर चल रहे होते हैं, जब वो आवाज उठाते हैं हक के लिए, सही बात के लिए, तो उनकी आवाज को दबाने के लिए उल्टा उन्हीं को चोर कह दिया जाएगा। ऐसी आपने स्टोरीज नहीं सुनी कि जो एक ईमानदार ऑफिसर आ जाता है, अब सबकी रिश्वत जो खा रहे थे, हरामखोरी कर रहे थे, वो बंद हो जाती है, तो वो उसी पर रिश्वत का इल्जाम लगा देते हैं और उसको एक्सपोज करते हैं पब्लिकली और उसकी जॉब हटवा देते हैं। कमाल की बात है कि वो रिश्वत के अगेंस्ट था, आपने उसी पर इल्जाम लगवा दिया। अब इसी तरह ही अंबिया अलैहिस्सलाम के हर जमाने में हक पर वो हैं और वो बादशाह वह कह रहे हैं ये गुमराह हो गया, बागी हो गया माज़अल्लाह। और उनके वो जैसी उनकी आवाम थी वैसी हमारी आवाम है, दिमागों में भूस भरा हुआ है, खुद सोचते ही नहीं है कि जो ये कह रहा है वो सच है या झूठ है, और कहने वाले की क्रेडिबिलिटी वो कितना मुत्तकी है। ये भी तो आप देखिए ना, कुरान पाक ने आपको तो बता दिया कि कोई फासिक खबर लेकर आए तो पहले तहकीक किया करो। बताने वाला, इल्जाम लगाने वाला कौन है, कितना तकवा वाला है, कितना मुत्तकी है। इसी तरह हमारे यहाँ दीन में होता है, जो हक बात करे ये गैर मुकल्लिद है, ये तो कुफर का इसने कलमा कह दिया। अब सारे बगैर सोचे समझे काफिर काफिर काफिर, ये तो इसने गुस्ताखी कर दी, बगैर सोचे समझे गुस्ताखी गुस्ताखी का फतवा। ये पैटर्न है और यही है, इसकी रूट्स यहां से आपको नजर आ रही है कि जहां फिरौन ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम तो हक दीन लेकर आए हैं, इनके पास तो प्रूफ भी है, अब क्या करूं, लोग तो सारे मेरी रोजी रोटी छिन जाएगी, हुकूमत चली जाएगी, बादशाहत खत्म हो जाएगी, हत्ता कि खुदा बना बैठा था। तो उसने लोगों के ब्रेन वॉश कर दिए और उनपे ऐसा असर डाला कि ये जादूगर है। और कमाल अल्लाह ताला, देखिए सच सामने निकल कर तो बहरहाल आता ही है। अब क्या हुआ कि फिर मुकाबला करवाया गया जादूगरों से, और सारे के सारे जादूगर, बस जिसको अल्लाह अकल अता कर दे, बात सारी यही है, सब के सब जादूगर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबिल आए और जो उन्होंने अपनी ट्रिक्स एंड जो भी उनकी चीजें थी वो अपने ऊट पटांग शोबदेबाजियां दिखाई, वो लोगों की नजरों में नजर उनको यूं नजर आ रहा है, अल्लाह फरमा रहे हैं, लोगों की आंखों पे उन्होंने ऐसा असर डाला कि लोगों को वो रस्सियां और वो चीजें चलते फिरते रेंगते सांप नजर आने लगी। तो ये ट्रिक्स होती हैं, ये जादू, वो रियल में जादू नहीं होता। कोई जादूगर रस्सी से सांप नहीं बना सकता, बस ये दिखाता ऐसा है, वो आपकी आंखों पे ऐसा वो
آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سانپ رینگ رہے ہیں. جیسے ہمارے بچپن میں وہ کبوتر ڈبے میں سے نکال دیا کرتے تھے، کبھی وہ پھول بن جاتا تھا، کبھی پیپر کی کوئی چیز بن جاتا تھا، سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے ریڈی. اور آخر میں وہ کبھی کبھی سکھاتے بھی تھے کہ ہم نے کس طرح کیا کیا. بس یہ اس کو جادو کہتے ہیں. اب کیا ہوا کہ جادوگر تو جانتے تھے کہ جو ہم کرتے ہیں وہ جادو ہے، فیک ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے. اسی جگہ جادوگر سجدے میں گر گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأُلْقِيَ السَّحَارَةُ السَّاجِدِينَ سحارۃ الساجدین، سجدے میں گرا دیے گئے. انہوں نے اعتراف کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں. اگین فرعون کو تو مان جانا چاہیے تھا نا کہ جب اس کے جادوگر ہی اعتراف کر رہے ہیں، جبکہ فرعون نے تو ان کو بڑا لالچ دیا تھا کہ تم میں سے جو جیتے گا اور موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دے گا اس کو بہت خاص مقام، انعام، اکرام ملیں گے. تو انہیں کیا مصیبت تھی کہ وہ ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر، کیونکہ وہ سچ کو پہچان گئے تھے. جادوگر سے زیادہ کون جانتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے. تو فرعون نے پینترا بدلا اور کہتے ہیں اچھا اسی نے تمہیں سکھایا ہوگا، یہ تمہارا استاد ہے، میں ان کو بھی اور تمہیں بھی سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا. یہ ہوتے ہیں طریقے. جب آپ ڈائلاگ سے جیت نہیں سکتے، دلیل سے جیت نہیں سکتے، تو پھر آپ دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں. جلا وطنی کی دھمکی، گرفتاری کی دھمکی، قتل کی دھمکی. کیوں؟ کیونکہ آپ جھوٹے ہیں، آپ اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکتے، آپ سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اس کے مقابل کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر آپ اپنی پاور کا استعمال کریں گے. یہ طریقہ تھا. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جب فرعون نے یہ دھمکیاں دی تو ان جادوگروں کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بزدلی نہیں دکھائی. انہوں نے کہا، پہلے تو انہوں نے سوال کیا کہ کس وجہ سے تم ہمیں کیوں قتل کر دو گے، ہمارا قصور کیا ہے؟ کیا یہ کہ ہم موسیٰ علیہ السلام یعنی جن کو ہم نے پا لیا کہ حق پر ہیں، ایمان لے آئے ان پر، ان کے رب پر جو وحدہ لا شریک ہے. پھر نیکسٹ انہوں نے بات یہ بتائی کہ اچھا اگر تم قتل کرنا چاہتے ہو تو کر دو، مرنا تو ہم نے ویسے بھی ہے، ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ ہم ثابت قدم رہیں. یہ ایمان کیا کمال کی بات تھی. اور سبحان اللہ، وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ایک سمت کا یعنی تمہارا رائٹ ہینڈ اور لیفٹ تمہارا جو پاؤں ہے ٹانگ کاٹ دوں گا اور لٹکا دوں گا سولی پر. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و استقامت دے، ہم قائم رہیں اس پر، ہم اس تکلیف کو برداشت کرنے کے قابل ہوں، اللہ ہم سے راضی ہو. اس کے بعد فرعون نے جو بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اس کا تذکرہ کیا گیا کہ کوئی اس کے مقابل نہ آ جائے، اس کے تخت کو الٹ نہ دے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ نیک انجام بہرحال اہل تقوی کے لیے ہی ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا. اس کے علاوہ آیت مبارکہ 130 میں 130 سے 143 تک پھر وہی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم کے واقعات تھے بیان کیے گئے کہ اللہ نے فرعونیوں پر قحط سالی کا عذاب نازل کیا. اور فرعونیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اگر انہیں کوئی اچھائی پہنچتی تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا کمال ہے، اور اگر ان کو کوئی برائی یا جس کو کہتے ہیں نا بدشگونی کے وہ برائی پہنچتی، کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی عذاب قحط سالی، تو کہتے تھے کہ یہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہم پر آئی ہے. یہ بھی قوموں کی بد نصیبی دیکھیں، بجائے اس کے کہ سمجھیں کہ اللہ کے سچے نبی ہوں گے تبھی ہم پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم توبہ کریں، ان سے دعا کے لیے کہیں. وہ کہتے ہیں یہ ان کی بدشگونی ہے. اور یہ ایٹیٹیوڈ، میں ہر چیز کو لنک کر رہی ہوں، یہ ایٹیٹیوڈ ہم میں ہے. جب ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کچھ کیا ہے. یہ اللہ والے نہیں کہتے. یہ آپ پورا قرآن پڑھ لیں اور آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ کے نیک بندوں پر مشکلیں مصیبتیں آتی ہیں، ایوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب کبھی دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی، ایوب علیہ السلام کو مرض پہنچا، تو کیا کہتے؟ یا اللہ آپ مدد فرما دیں،
آپ ہم پر رحم کر دیں. جب آدم علیہ السلام دعا فرما رہے تو ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے اللہ. جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں ہی اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا. یعنی وہ نبی ہیں, اللہ کے آلریڈی فیورٹ ہیں. معاذ اللہ گناہ گار نبی نہیں بن سکتا. اس پر ان کی زبان سے نکلتا ہے کہ ہماری کوئی کمی لغزش ہے ہم سے, آپ مدد کر دیں اللہ, آپ راضی ہو جائیں, ہماری اس مصیبت کو ہم سے دور کر دیں. اور ہم جو کوئی کوڑی کا ہمارا عمل نہیں ہے تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کس نے کچھ کر دیا, بندش ہے, جادو ہے, بد نظری ہے. یہ اور اپنے اعمال کا محاسبہ ہی نہیں کرتے. تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اچھا کچھ اچھا ہو جاتا ہے تو تب نہیں کہتے اللہ میں اس قابل نہیں تھا, آپ کا فضل ہو گیا. تب کہتے ہیں بس میں تو ڈیزرو ہی یہی کرتا تھا, بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈیزرو کرتا تھا, ابھی تو کچھ مجھے ملا ہی نہیں اتنا, میں تو اس سے بھی زیادہ کا حقدار تھا. تو یہ ہمارا رویہ ہے. اور یہ رویہ آپ دیکھ لیں کہ کن لوگوں کا ہے. یہ واقعات, یہ باتیں قرآن پاک میں ہمیں کیوں بتائی گئی ہیں؟ تاکہ ہم غور و فکر کریں, اپنے رویے کو بہتر بنائیں, اور ان قوموں کے نقش قدم پر نہ چلیں, ان کے طور طریقوں کو نہ اپنائیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب ہوا. اور طرح طرح کے عذاب, ان پر ٹڈیوں کا, جوؤں کا, مینڈکوں کا, خون کا عذاب نازل ہوا. یہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی بے بس ہو جاتے تھے, اس عذاب کو ٹال نہیں پاتے تھے, اس بلا اس مصیبت کو دور نہیں کر پاتے تھے, تو موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہتے تھے آپ دعا کریں. اب یہ عقل تھی کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو مصیبت ٹل جائے گی, اور جب کہتے تھے آپ دعا کریں, یہ بلا ٹل گئی اور یہ مصیبت گزر گئی تو ہم سچے مسلمان بن جائیں گے. جب وہ مصیبت دور ہو جاتی تھی پھر اپنے طور طریقے پر وہی انداز پھر ہو جایا کرتا تھا. تو ان کی دعاؤں کے نتیجے میں عذاب ٹل جانے کے بعد فرعونی پھر اپنے وعدے سے پھر جاتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں سمندر میں غرق کر دیا کہ تم غرق ہونے کے ہی لائق تھے. اللہ تعالیٰ نے کمزور لوگوں کو مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا, یعنی بنی اسرائیل. جو ان سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا, اور بنی اسرائیل سمندر پار کر کے ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو بتوں کی عبادت کر رہی تھی. وہ بھی واقعہ, وہ کہتے ہمیں بھی کوئی دکھا دیں. اب ہمیں بھی کیوں چاہیے کوئی؟ یہ واحد مذہب ہے اسلام جس میں کوئی آپ کے سامنے نہیں ہے. آپ غیب پر ایمان لاتے ہیں, نہ آپ کے سامنے کوئی بت ہے, نہ آپ کے سامنے کوئی سلیب ہے, نہ کینڈل ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے دل اور دماغ میں تصور کرتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کا. اسی لیے سم ٹائمز ہمارے علماء کرام, ہمارے جو بھائی ہیں اور جو ہمارے بزرگ تھے علماء, وہ یہ کئی چیزوں میں پھر وہ منع کرتے تھے کہ علامتیں اپنے سامنے آپ مت رکھیں, ریزیمبلنس اس سے نہ ہو. آپ غیب پر ایمان رکھتے, اللہ پر آپ کی آنکھوں کے سامنے کچھ نہیں ہے. آپ کو اپنا کانسیپٹ مضبوط کرنا ہے, اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے. وہ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ یہ قوم تو بنا کر بیٹھی ہے ایک بت اور اس کو پوج رہی ہے, تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کچھ ہمارے لیے بھی ایسا بنا دیں, ہم بھی سامنے رکھ کے اس کی عبادت کریں. تو اسی لیے بہت ساری چیزیں ہمارے دین میں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ علماء ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے, ان علامتوں کو پسند نہیں کرتے کہ ہم اپنے سامنے رکھ کر اس کی عبادت کریں. یہ احتیاطاً اسی لیے کہ ہم تو علم غیب جانتے ہیں اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جانتے, اسی لیے موسیٰ علیہ السلام بہت سخت اپنی قوم سے مایوس ہوئے. فرمایا بت پرستی کرنے والے جاہل ہیں اور اپنی جاہلیت کے باعث یہ ہلاک ہونے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا پھر ذکر فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر طور پر آپ تشریف لے گئے تھے توریت کے احکامات لانے کے لیے, اور 30 رات کا کہہ کر گئے تھے, اور 40 کے بعد تشریف لائے بعد میں کہ 40 دن کا ہی وعدہ تھا بتا کر تشریف لے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. لیکن قرآن پاک میں یہ ہے کہ 30 راتوں کے لیے تشریف لے گئے, اور پھر 10, اور یہ آزمائش تھی بنی اسرائیل کی بیسیکلی, اور اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا اظہار بھی تھا. تو اب کیا ہوا کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام
ان کی قوم سے الگ ہوئے. یہاں سامری نام کے جادوگر نے، جو جادو ٹونے اور کچھ نہ کچھ ٹرکس جانتا تھا، قوم کو بچڑے کی عبادت پر لگا دیا. اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ چند افراد توحید پر جو قائم تھے ایک طرف ہٹ گئے، اور باقی پوری قوم جو تھی وہ اس جو گائے کا بچہ تھا اس کی عبادت میں، گائے کی عبادت میں لگ گئی. اور موسیٰ علیہ السلام کا وہاں وہ واقعہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہونے تشریف لے گئے تو اللہ سے محبت سے التجا فرمائی. کیا فرماتے ہیں کہ قال ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب آپ مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے کہ میں دیکھوں. محبت کا تقاضا یہ ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے. اور انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر کس کی محبت تھی؟ تو اب ملاقات ہوئی، کلام سنا، ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، تو دیدار کی خواہش بھی کی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال لن ترانی، فرمایا آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور مثال دینے کے لیے فرما دیا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ سکیں گے. اور جب جلوہ اللہ تعالیٰ نے تجلی ربہ، اللہ تعالیٰ فرماتے جب ایک جلوہ تھوڑا سا پہاڑ پر جو جبل تھا اس پہ کیا تو کیا کر دیا؟ جعلہ دکن، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ. جیسے آپ لیزر لائٹس دیکھتے ہیں، کہ میں اگزامپل دینے کے لیے کہہ رہی ہوں، کوئی فتویٰ نہ مجھے دے دے. لیزر لائٹ سے آج کل وہ سٹون جو ہوتے ہیں کڈنی میں اس کو بالکل ختم کر دیتے ہیں اور وہ باڈی میں سے نکل جاتا ہے، پاش پاش کر دیتی ہے وہ لائٹ اس کو، کڈنی سٹونز کو یا گال بلیڈر کے اور دیگر جو معاملات ہیں. اگزامپل دینے کے لیے بتا رہی ہوں کہ وہ لائٹ، وہ جلوہ، وہ تجلی ایک ہلکا سا اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ نور پہاڑ پر گیا تو پہاڑ جل کر خاک ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. اور پھر جب ہوش میں آیا تو فرمایا کہ اے اللہ آپ پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں. مطلب میں نے بہت بڑا سوال کیا. اچھا یہ دنیا کے معاملات ہیں. آخرت میں جو اللہ کی طرف سے سب سے بڑا انعام ملے گا وہ دیدار الہی ہی ہوگا. اس وقت اللہ کے بندے اس قابل ہوں گے کہ اس کا دیدار کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کو وہ میٹر کلوز ہو گیا، چیپٹر کلوز ہو گیا کہ ٹھیک ہے یا اللہ میں نے بہت بڑا سوال کیا، مجھے آپ پر بھی ایمان ہے، آپ کی قدرت کا بھی ادراک ہے. تو یہ سارے معاملات یہاں پر بیان کیے گئے. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جو توریت عطا فرمائی اس کا بھی تذکرہ کیا گیا. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر واپس تشریف لائے، اپنی قوم کا حال دیکھا کہ بچڑا معبود بنا کے، دیکھیے جو ان کے دل میں تھا نا وہ اسی کے اوپر ان کو اطمینان نصیب ہوا. ان کو پہلے ہی ان کی خواہش تھی کوئی بن جائے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہم اس کو دیکھ لیں. تو انسان کی جھکاؤ جس طرف ہوتا ہے وہ اسی طرف جا گرتا ہے پھر. تو اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت سخت ناراض ہوئے، اپنی قوم پر غصہ کیا اور اپنے بھائی سے بھی ناراض ہوئے. وہ جو توریت کی تختیاں لے کر آئے تھے زمین پر آپ نے وہ ڈال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑا اور کہا کہ بتاؤ کہ میں کیا آپ کو ان کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر نہیں گیا تھا. تو ان کے بھائی نے کہا یہ قوم ہم پر ہنسے گی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، ان پر میرا کوئی بس نہیں چلا، انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی، اور اگر قریب تھا کہ تو ہمیں مار ہی ڈالتے اگر ہم انہیں سمجھاتے. تو اس لیے ہم ایک طرف ہو گئے، میں صرف اپنی جان کا ذمہ دار ہوں اور یہ میرے ساتھی ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی موسیٰ علیہ السلام، جو کہ جلال تھا اللہ کی توحید کا، جب اس طرح سے لوگوں نے اس میں شرک کے انداز اپنا لیے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ میں صرف اپنا اور اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں، تو ہم پر آپ رحم فرمائیے. آیت مبارکہ 151 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور جو کلمات استغفار ہیں اس کا ذکر کیا گیا. اور توریت کی تختیاں پھر آپ نے اٹھا لی اور ان کی تحریر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے جو ہدایت اور رحمت کی خوشخبریاں تھیں وہ بیان کی گئیں. پھر آیت مبارکہ
56 سے 158 تک موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ، جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی۔ دیکھیے، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، دعا تقدیر کو بدلنے والی ہے، مگر اس میں ایک طریقہ بہت جامع اور پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کوئی وہ ہے جو صرف دنیا چاہتا ہے، لیکن طریقہ دعا کا یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں دعا کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی متقی پرہیزگار ہے، وہ کہتا ہے مجھے دنیا کا کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ نے فرمایا دنیا کی بھی خیر طلب کرو۔ کیوں؟ کیونکہ بائی برتھ ہم کمزور ہیں، ہمارے موڈز ہیں، ہمارے مزاج ہیں، ہمارے اندر سینسیوٹی ہے، احساس ہے، ہم تکلیف والی سچویشن میں دکھی ہو جاتے ہیں، ہم اپسٹ ہو جاتے ہیں، ہم حالات میں مایوسی بھی ہم پر غالب آ جاتی ہے، کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں ہم غصے میں بھی آ جاتے ہیں۔ اب یہ ساری جو جذبات اور کیفیات ہیں، تو چونکہ ہم روبوٹ نہیں ہیں نا، انسان ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے خیر کا سوال کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جس سے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، آسانی کا، رحمت کا معاملہ کیجئے۔ اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہیں کہ اللہ سے جو دعائیں تم کرتے ہو ان میں سب سے پیاری دعا عافیت کی دعا ہے۔ اللہ سے خیر مانگتے رہو، آسانیاں مانگتے رہو، عافیت کا سوال کرتے رہو۔ تو اسی طرح سے یہاں پر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگی۔ اللہ نے فرمایا کہ کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کریں گے۔ یعنی وہی والی بات ہے کہ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ان لوگوں پر ہوگا جو صرف ایمان سے کام نہیں چل رہا نا، زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لائے گا اور تقوی اختیار کرے گا، تو فرمایا کہ آپ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی، بے شک ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا۔ تو اللہ نے فرمایا میں اپنا عذاب اسی پر ڈالتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ اللہ کی رحمت اس کے عذاب سے کئی گنا بڑھ کر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی ہم وہ رحمت حاصل نہ کر پائیں، تو اسی وجہ سے عذاب ہم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ ہم پر ظلم نہیں فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس میں اس کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ دیکھیے یہاں پر جو بات ہے نا، فَسَأَكْتُبُهَا، کہ میں لکھ دوں گا، مطلب جیسے کوئی آپ کو سائن کر کے دے دے، میرا یہ سٹیٹمنٹ ہے لے جاؤ، کتنی بڑی بات ہے نا۔ اللہ تو اللہ پہ تو کوئی پابند نہیں کر سکتا اللہ کو، اللہ پر تو کوئی ہمارا حق واجب نہیں ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، مختار ہے، بادشاہ ہے، لیکن وہ اپنی رحمت اس کی کہ وہ خود اپنے اوپر لازم فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو، میں لکھ لوں گا اپنے اوپر کہ مجھے تمہیں رحمت عطا کرنی ہے، میں لکھ دوں گا ان کے لیے جو پرہیزگاری کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جو پیروی کرے رسول کی جو امی ہیں، نبی الامیہ، نبی امی، یہ بھی بڑی ایک بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، کیا مطلب ہے؟ یہاں پر جو اصل مسئلہ نا، منبع اس کا جو ماخذ ہے، رسالت و نبوت کے امی، اصل ہم کہہ رہے بے پڑھے لکھے، اللہ اللہ، اور چھوٹے بچے کو تو یہ بات سمجھانا ہی مشکل ہے۔ چھوٹے بچوں کی کلاس میں چیپٹر تھا، اس میں لکھا تھا امی، ٹیچر نے ٹرانسلیشن لکھوائی، امی کا مطلب جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ ذرا مجھے بتائیے وہ بچہ کیا امیج لے کر اسکول سے گھر آیا کہ وہ جس کو ہم دو جہاں کا بادشاہ مانتے ہیں، ہمارے نبی، ہمارے رسول ہیں، مما وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، معاذ اللہ۔ تو بات یہاں پر ایک کانٹیکسٹ میں بات کی گئی کہ کبھی کسی دنیاوی استاد سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، وہ بھی اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان تھی، کوئی ویکنس نہیں تھی۔ لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ جو نبیوں کی نبوت کا منبع ہیں، سرچشمہ ہیں، علم کا سرچشمہ ہیں، سارے نبیوں کے جو امام ہیں، جو اصل ہیں، تو ہمیں وہ میننگز بتانے چاہیے جو نبی کی شان کے لائق ہیں۔
اور پھر اگر آپ ذکر بھی کرتے ہیں جس کانٹیکسٹ میں وہ بات ہو رہی ہے اس حساب سے آپ بتا سکتے ہیں، مگر آپ نے تو لغت میں نبی الامی کا ترجمہ ہی چپکا دیا کہ بے پڑھے لکھے. کوئی عقل کی یعنی ہم پڑھے لکھے ہیں، آپ مجھے تو کہہ کے دکھائیے بے پڑھی لکھی. اور میرے پاس تو چلو ڈگریاں ہیں، یہاں تو ایسے ایسے لوگ مبلغ اور امام اور خطیب بنے بیٹھے ہیں جنہوں نے کبھی کسی اسکول کالج مدرسے میں پڑھا بھی نہیں ہے. ان کو آپ ذرا کہہ کے تو دکھائیے بے پڑھے لکھے امام صاحب یا بے پڑھے لکھے مقرر صاحب، تو پھر دیکھیں کہ وہ آپ کا حال کیا کریں گے اور ان کے چاہنے والے کیا آپ کا حال کریں گے. تو یہاں پر عالم یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو اصل ہیں وہ سب ان کی پیروی کرتے ہیں جو ان کی پیروی کریں گے. اور یہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پایا، انہوں نے توریت میں بھی انجیل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفات موجود تھیں. آپ کا حلیہ مبارک، آپ کے اوصاف مبارک، اس کو ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میلاد مصطفیٰ، آپ کی ولادت کا ذکر، آپ کی پیدائش کا ذکر، آپ کے نسب کا ذکر، آپ کے اوصاف کا ذکر. تو قرآن نے بتایا کہ نہ تو صفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم توریت اور انجیل میں یہ پڑھ چکے تھے بنی اسرائیل اہل کتاب، اور وہ ان کو نیکی کی تلقین دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، دور کرتے ہیں، اور ان کے لیے اچھی چیزوں کو جائز قرار دیتے ہیں. یعنی کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے بعد اللہ کے حبیب کو ہے. جو چیز چاہے حلال کر دے اور جسے چاہے حرام فرما دے، اور ہم جیسوں کو کوئی اختیار نہیں ہے حلال کرنے یا حرام کرنے کا. اور اللہ نے فرمایا بری چیزوں کو حرام کرتے ہیں، روکتے ہیں تمہیں، اور اچھی چیزوں کو جائز کرتے ہیں، حلال کرتے ہیں، اور ان پر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان پر تھیں. اصل جو ہمارا دین ہے نا، دین اسلام، یہ فطرت کے مطابق آسان ترین دین ہے. اب اگر آپ ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس کی بات کرتے ہیں اور اگر آپ مختلف اسکالرز کو سنتے ہیں، بس یہ یاد رکھیے کہ وہ اسکالر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یوٹیوب کا چینل اس نے بنا لیا اور وہ اپنے آپ کو اسکالر کہنے لگا اور آپ نے بھی سمجھ لیا. مقصد یہ کہ جو واقعی مستند اسکالر ہے، تو اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک ہی رائے اس معاملے میں یہ ہے، دوسرے کی یہ ہے، تیسرے کی یہ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ تینوں نے اوتھینٹک ریفرنسز آپ کو دیے ہیں قرآن سے یا حدیث مبارکہ سے، قرآن پاک سے اور حدیث مبارکہ سے. تو اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، وہ یہ کہہ رہے ہیں فلاں، وہ کہہ رہے ہیں فلاں، یہ کہہ رہے ہیں. تو اگر تو وہ ریفرنس قرآن پاک کا ہے تو obviously آپ اس کو سب سے پہلے ایکسیپٹ کریں گے. اگر وہ حدیث مبارکہ کا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن سے مطابقت کون سا حکم رکھتا ہے، قرآن سے اس کے طرز سے، اس کی قرآن کے مزاج سے زیادہ کمپیٹیبل کون سا ہے، تو اس کو اختیار کریں گے. اور قرآن کا مزاج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے. تو اب آپ کے پاس ایک اور چوائس آ گئی کہ 3 یا 4 طریقے آپ کو بتائے جا رہے ہیں کسی کام کے کرنے کے، اور سب کے مستند ریفرنسز ہیں. تو آپ چوز کرنا چاہتے ہیں کہ میں اس میں سے کیا کروں، تو آپ جو سب سے آسان ہے اس کو قبول کر لیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا آسانیوں کا. اور اللہ یہاں فرما رہے نا کہ یہ نبی تشریف لائے، انہوں نے بہت سی مشکلیں آسان کر دی، تمہارے بوجھ اتار دیے جو تمہارے کندھے ٹوٹے جا رہے تھے، جن سے بہت سی چیزیں حلال کر دی گئیں، بہت سی پابندیاں اٹھا لی گئیں، بہت سے معاملات میں نرمی برت لی گئی. تو یہ سارے معاملات کا خیال یہاں پر رکھنا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ جو ان پر ایمان لائے اور جنہوں نے ان کی عزت کی، آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، ایمان بھی لانا ہے، عزت اور احترام بھی کرنا ہے، دین کی مدد بھی ان کے لیے کرنی ہے، اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا. تو وہ نور قرآن پاک، کہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نور فرمایا گیا، کہیں قرآن پاک کو یا پیغام ہدایت کو نور فرمایا گیا. تو یہ بات یہاں پر واضح ہو گئی. تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، مفلحون وہ ہیں، یہ کرائٹیریا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. آپ پچھلے تمام سپاروں میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر قوم کی طرف ایک نبی تشریف لا رہے ہیں. قوم سمود کی طرف شعیب علیہ السلام آ رہے ہیں،
قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. یہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آپ جب اے حبیب پیغام سنائے لوگوں کو تو فرما دیجئے اے انسانوں، اے اہل عرب نہیں، اے اہل کتاب نہیں، اے یہود و نصارہ نہیں، اے ایمان والو نہیں، یا ایھا الناس، اے انسانوں جو اس وقت موجود تھے، زندہ سن رہے تھے اللہ کے حبیب کو، قیامت تک جو انسان پیدا ہوتے جائیں گے دنیا بھر میں، سب سے خطاب ہے. فرمایا آپ بتا دیجئے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو یہ کتنی پیاری بات ہے کہ آپ کی جو رسالت تھی، نبوت تھی، وہ پوری دنیا کے لیے تھی اور قیامت تک کے لیے ہے. یہ کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور یہ بات یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل واضح بھی فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کیا تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت کی توفیق ہمیں حاصل ہو. اسی طرح سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ 160 میں موسیٰ علیہ السلام کا پھر تذکرہ یہاں پہ کیا گیا کہ پتھر پر ضرب سے ان کی قوم کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہوئے. اور یہ معجزہ بادل کا کون کون سے معجزات عطا کیے گئے اور بنی اسرائیل پہ کیا نعمت اللہ نے نازل فرمائی، من و سلوہ اتارا، بادل کا سایہ کیا، یہ سارے مقامات. پھر بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ معافی مانگتے ہوئے اور سجدہ ریز ہوتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے، شکرانے کے سجدے کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، مگر انہوں نے اس میں بھی اپنی منمانی اور کرتے ہوئے ہٹ دھرمی دکھائی. اور مزید بتایا کہ سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں انہیں ہفتے کے دن مچھلی کے شکاری، ہم سورہ بقرہ میں بھی تذکرہ کیا تھا ہم نے، مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ بس عبادت کی جائے، کوئی کاروبار شکار کچھ نہیں ہوگا. مگر انہوں نے اس میں بھی حجت بازی کی، ہیلے بنائے اور باز نہیں آئے. سوائے ایک گروہ کے بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں کے سبب ایک گروہ رکا رہا بس. اور آپ کو یہ میں پہلے بھی ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں کہ 3 گروپس بن گئے تھے. ایک وہ جنہوں نے شکار کیا، ایک وہ جنہوں نے ان کو دیکھا مگر روکا نہیں، اور ایک وہ کہ جنہوں نے منع کیا. تو عذاب 2 گروہوں پر آیا، جنہوں نے شکار کیا تھا اور جو ان کے شکار پر راضی تھے، ان کے ایک طرح سے ان کی فیور میں تھے. اور جس قوم کو عذاب سے بچایا گیا، جس گروپ کو، جس گروہ کو، وہ تھا جنہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور روکا. یہ الگ بات ہے کہ وہ رکے نہیں تھے. لیکن پھر کیا ہوا، باقیوں پر اللہ کا عذاب آیا، ان کے چہرے بگاڑ دیے گئے. جب اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائیں گے تو پھر کیا انجام ہوگا. اللہ نے ان کے چہرے بندروں کی طرح کے مسخ کر دیے. پھر آیت مبارکہ 168 اور 167 168 میں یہود کی جو برے اعمال تھے ان کا تذکرہ کیا، اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں انتشار پیدا ہوا. یہ جو آج ہمارے ساتھ ہے نا، ہم بھی کیوں ایک نہیں ہے. ایک گھر میں ایک بھائی ایک مذہبی جماعت کو فالو کرتا ہے، دوسرا دوسرے کو، تیسرا تیسرے کو، چوتھا چوتھے کو. لیکن اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کو برا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں. انتشار کا عالم یہ ہے. امت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے. گھر گھر میں نظریات پھوٹ کی صورت میں ہمارا ایکا ختم ہو گیا، ہماری طاقت ختم ہو گئی، ہماری اسٹرینتھ ختم ہو گئی. تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ بدعمالیاں جب انسان کرتا ہے تو ان کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے. چاہے وہ گھر کے 4 بچے کسی کے ہوں، 5 بچے، آج آپ دیکھیے نا ہر گھر میں کوئی بھائی روٹھا ہوا ہے، کوئی بہن چھوٹی ہوئی ہے. کیا آپ کو یاد ہے کہ کچھ سالوں پہلے اتنا برا حال ہوتا تھا؟ تھوڑا سا ریکال کریں اپنے پیرنٹس کا، اپنے گرینڈ پیرنٹس کا وقت یاد کریں کہ کیا وہ لوگ مل جل کر نہیں رہتے تھے آپس میں؟ کیا وہ اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں سے محبت نہیں کرتے تھے؟ ان میں کوئی رکھ رکھاؤ نہیں تھا کیا؟ آج یہاں پر جس سے دل چاہتا ہے ملتے ہیں، جس سے دل چاہتا ہے جس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ معاملہ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ایسا ہوا، ورنہ ہم میں اتحاد ہوتا، اخوت ہوتی، اور وہ اخوت، وہ اتحاد ہماری طاقت بن جاتی. تو اسی لیے کہا کہ برے اعمال کے سبب ان کی جو جمعیت تھی، یونٹی جو تھی، ختم ہو گئی اور ان پر جابر لوگ مسلط ہو گئے. تو پھر یہی ہوتا ہے جب ٹوٹ جاتے ہیں
تو پھر ہر طرف سے قومیں یلغار کر دیتی ہیں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، قیامت سے پہلے آپ نے فرمایا تم پر یعنی مسلمانوں پر، میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ دشمن قومیں ان پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے شکاری اپنے شکار پر یا بھوکا اپنے دسترخوان پر. کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی، یعنی ہم مائنورٹی میں ہو جائیں گے نا تبھی سب ہمیں دبوچ لیں گے. فرمایا نہیں، تعداد میں تو تم سب سے زیادہ ہوگے، تمہارے اندر ایکا نہیں ہوگا. اور اس بات پہ آپ کبھی دل کھول کے غور کیجئے گا کہ دنیا کا ایک بڑا مذہب ہے ہمارا مذہب، ایک بڑا مذہب ہے، سیکنڈ مذہب پہ ہم کہتے ہیں، اور ایک وقت آ جائے گا کہ فرسٹ پہ بھی یہ چلا جائے گا. لیکن ہے معاملہ کیا ہے؟ سارا یونٹی نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے ہم میں، ورنہ بہت سے مسائل حل ہو جاتے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے برے جانشین دوستوں کا تذکرہ کیا گیا جو رشوت لے کر اللہ تعالیٰ کی آیات میں رد و بدل کر دیتے تھے. اللہ اکبر. ان سب برائیوں کے باوجود ان کی خوش فہمی کا عالم یہ تھا یہود کے کہ بخشے جائیں گے. استغفر اللہ، کہ سارے گناہ کرو اور ہم تو جی نبیوں کی اولاد ہیں، جیسے ہم کہ ہم تو شفاعت مصطفیٰ سے بخشے جائیں گے. تو بد اعمالیاں کرنے والے ایسی بات سوچ کے بھی اپنے اعمال ناموں کو مزید خراب کر رہے ہیں. اور آخرت کا گھر اللہ نے واضح فرما دیا صرف متقین اور اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے. یعنی پھر وہی والی بات ہے نا، ایک بے ایمان. اب مجھے تو اس چیز پہ میرا تو دن بدن اسٹیمنا اس چیز کے ٹالرنس ختم ہوتی جا رہی ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں نا نااہل لوگ آگے آ رہے ہیں، اور وہ جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ربی ودا، اور جو رذیل لوگ ہوں گے سب سے زیادہ دھتکارے ہوئے جن کو سب سے زیادہ کم تر سمجھا جاتا تھا وہ اونچے عہدوں پر پہنچ جائیں گے. تو آپ سوچتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کلاس میں بدتمیز بھی ہے، بے ادب بھی ہے، گستاخ بھی ہے، لاپرواہ بھی ہے، کچھ نہیں پڑھتا نہیں لکھتا، استاد اس کو فرسٹ پوزیشن دے دے، اور جو اوبیڈینٹ ہے، ریگولر ہے، پنکچوئل ہے، محنتی ہے، یاد کرتا ہے، ذہین ہے، اسائنمنٹ بناتا ہے، اس کو فیل کر دے یا ان دونوں کو فرسٹ کر دے، تو کیا وہ اسے پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے تو اتنی محنت کی، اپنا نفس مارا، محنت کی، ساری خرافات سے، دنیا کی دل لگیوں سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو بچا کر جس رتبے پہ میں یہ برابر پہنچ گیا، کیسے؟ میں تو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، بالکل بھی نہیں. کہ پھر ہم پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، ہم نے کیوں اتنی محنت کی، ہم نے کیوں حرام نہیں کھا لیا، ہم کیوں گناہ سے بچے. ہمیں بھی بڑی وہ کہتے نا آئے تھے کئی طرح کے جلوے میرے آگے، میں نے مگر اے دیدہ حیران نہیں دیکھا. ہمیں بھی بڑی اپرچونٹیز مل رہی تھی، ہم نے اپنے نفس کو روکا، مارا. یہ بندہ سارے وہ کالے کام کر کے اور یہ بھی وہیں پہنچ گیا. یہ کیسی ناانصافی ہے؟ آپ کا دل و دماغ مانتا ہے اس بات کو؟ کرتے ہیں اور یہ سوچ کر کرتے ہیں بخشے جائیں گے جی، وہ دیکھو شفیع کون ہے. مذاق اڑا رہے ہیں کسی کا یا شیطانی کر رہے ہیں یہ باتیں سوچ کر کر کے. تو معاملہ یہ ہے تو پھر وہ تقوی والے بھی نہ محنت کریں، بھی بتا دو کہ کوئی ضرورت نہیں کچھ کرنے کی، سب کی بخشش ہو جائے گی. وہ ذرا جب چیپٹر شفاعت کا پڑھیں گے تو پتا چلے گا جوتے کھانے کے بعد، سزائیں بھگتنے کے بعد شفاعت مصطفیٰ نصیب ہوگی. متقی تو سیدھے جائیں گے جنت میں، آئین المتقون کا نعرہ لگایا جائے گا حشر کے دن کہ جاؤ سیدھا جنت میں جاؤ. اور یہ جو تھے جو کہہ رہے تھے نا بخشے جائیں گے، تو ان کو سزائیں ملیں گی. وہ کتنے سے کی ہوگی کوئی نہیں جانتا. ایسے نہیں ہوگا کہ چلو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانے دیجئے جنت میں. نہیں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سجدے میں آپ سر رکھ دیں گے جب دیکھیں گے اتنی بڑی تعداد جہنم میں چلی گئی ہے میرے امتیوں کی، اور پھر اللہ سے دعائیں فرمائیں گے. پھر حکم ہوگا اٹھائیے سجدے سے سر اور مانگیے کیا مانگتے ہیں. یا اللہ میری امت، امتی امتی. پھر ایک گروہ نکالا جائے گا، بخشا جائے گا، جنت میں بھیجا جائے گا. پھر دیکھیں گے ابھی تو پیچھے اتنا ڈھیر لگا ہوا ہے، پھر سجدے میں سر. یہ معاملات ایسے ہیں. اور کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدے سے دوسرے سجدے کا یہ جو دورانیہ ہے
تو اس کو جو علماء کرام نے لکھا ہے دنیا کے 500 برس. اب مجھے بتائیے کہاں گئے آپ کی خوش فہمیاں کہ سزائیں. ہاں یہ وعدہ ہے اللہ کا، جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا اور شرک نہیں کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی شفاعت مصطفیٰ سے ضرور اس کو جنت میں بھیجیں گے. لیکن یہ بالکل خوش فہمی ذہن میں ہمارے نہیں ہونی چاہیے کہ بغیر سزا کے. پھر وہی بات ہے نا، پھر عمل کرنے والوں کو کیا فائدہ جنہوں نے ساری زندگی اپنے نفس کو مارا. اگر سب نے برابر ہی ہونا تھا تو پھر تو عمل کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور اللہ کے پیارے حبیب نے تو اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا، اپنی ازواج مطہرات، اپنے اصحاب کرام، کتنی ان پہ سختیاں اس معاملے میں فرمائی. سختیاں سے مراد فرم ہو کر فرمایا تم عمل کرو، ورنہ فرما دیتے نا تم تو جنت کی سردار ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی. تو یہ تھوڑے سے ہمارے جو خود ساختہ کانسیپٹ ہیں، یہ بالکل ہمارے ویسے ہی کانسیپٹ ہیں جیسے یہودیوں کے تھے. سارے سیاہ سفید کام کرتے تھے اور کہتے تھے ہم نبیوں کے چاہنے والے. تو اللہ نے فرمایا خود فریبی ہے تمہاری، دھوکہ ہے. آخرت گھر صرف متقین اور اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے ہے. پھر آیت 172 میں اس بات تذکرہ کیا گیا کہ اللہ نے کیا اور ان سب سے اپنی روح ہونے کا اقرار لیا. یہ دیکھیے نا کتنی پیاری بات ہے یہاں پر کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری روحوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے اب ان سے یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے، ساری روحوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سب یعنی روحیں سب ڈالا اور ان کو گواہ ٹھہرایا اور پوچھا الستو بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روح نے کہا بلا، بے شک یا اللہ آپ ہی رب ہیں. تو پھر کیا فرمایا کہ ہم گواہ ہوئے کہ آپ رب ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ دنیا میں جا کر وہ روحیں اپنی اصل سے جو تھی بھٹک گئی، کوئی ادھر کوئی ادھر، بھول گئی، غافل ہو گئی، اپنا مقصد حیات بھول گئی، اپنے رب کو جو دیکھ چکی تھی عالم ارواح میں یعنی سینس میں، اس کی ربوبیت کا اقرار کر چکی تھی، عادت دے گئی. مگر سب روحیں نہیں مکری. تو یہ بات یہاں پر آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ واقعہ یاد دیا کہ میں نے بنی آدم کی ارواح سے اپنی ربوبیت. پھر 175 میں اس شخص کا یہاں پر ذکر کیا کہ ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کو اللہ نے بہت علم دیا تھا. اب اس کے بارے میں تفاسیر میں الگ الگ باتیں ہیں. قرآن پاک میں ایک شخص کا تذکرہ ہے، مگر ایک نام بتایا جاتا ہے علماء کرام کا، بلعم باورا. بعض نے امیہ بن رسول اس کا نام، یہاں پر بعض نے ابو عامر ایک فاسق شخص تھا اس کا تذکرہ کیا. 3 قسم کے نام عام طور پر بتائے گئے اس کے، مگر بہرحال جو اس کا جو نچوڑ ہے دیکھیے اگین نام کیا تھا اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. ایک شخص کی مثال پیش کی گئی جس کو بڑا علم عطا کیا گیا تھا اور وہ سب سے زیادہ عالم، زہد اور ریاضت والا تھا، مگر شیطان کے بہکاوے میں آ گیا. یہ جو ہم اکثر بات کرتے ہیں نا بڑے بڑے علماء، اولیاء قیامت سے موت سے پہلے بھٹک بھی گئے ہیں، ایسا بھی ہوا ہے. تو یہاں پر کیا بات ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا. اور اللہ حسد تو علماء کا شیوا ہے. جیسے سروں پہ ان کے وہ پگڑی ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ ان کے دلوں میں حسد ہوتا ہے. اور یہ میرا ذاتی مشاہدہ تو جو ہے سو ہے، یہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بڑے بڑے ہمارے صوفیاء اور ہمارے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر کے عالموں میں حسد بہت زیادہ ہے. ویسے تو ہر ہی بندے میں ہوتا ہے، لیکن عالموں میں بہت زیادہ حسد ہے. اور یہ چیز یہاں پر ہے کہ وہ کیونکہ دیکھیے اپریسیشن بہت مل جاتی ہے نا. یہ ہم لوگوں کا کام ایسا ہے کہ لوگ رسک بھی کرتے ہیں، چاہتے بھی ہیں، امپریس بھی ہو جاتے ہیں. اب یہ برداشت نہیں ہوتا اور انسان کے دماغ کو یہ میسج چلا جاتا ہے کہ بھائی میں تو بڑی کوئی پہنچی ہوئی چیز ہوں، میں کیا ہوں، میں اندر آ جاتی ہے. پھر کسی اور کا ذکر برداشت نہیں ہوتا، کسی اور کی تعریف اچھی نہیں لگتی. تو وہ اتنا انسان گستاخ ہو جاتا ہے حسد میں کہ وہ نبیوں سے بھی حسد کرنے لگ جاتا ہے.
یہ آپ حال دیکھیں کہ وہ بلعم باورا یا جو بھی وہ شخص تھا، اگر اس کو علم مل گیا اور لوگ اس کو بہت پہنچا ہوا سمجھنے لگے تو اس کا جو ٹارگٹ تھا، اس نے جو مقابلہ بازی شروع کر دی وہ اللہ کے نبی سے کر دی شروع، اور اسے حسد کرنے لگا. اور پھر اسی طرح سے ان کا بیان بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جن علماء کو حسد ہوا، اہل کتاب کے جو عالم تھے، منافق تھے یا مشرک تھے. تو یہ چیزیں یہاں پر واضح ہو گئی کہ یہ کفر کی حد تک لے جاتا ہے حسد. اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آیا. بعض نے لکھا ہے کہ وہ شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کو بددعائیں دینے لگا اور اسی کی زبان اس پر الٹ گئی، اور قرآن نے اس کی مثال دی کہ جیسے کتے کو آپ نے دیکھا ہے کبھی زبان باہر نکال کر وہ اونچے مطلب بہت ڈیپ ڈیپ وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہانپنا. جیسے کوئی شخص شدید بھاگ کر تیزی سے آئے اور ایک دم اس کا سانس پھول جاتا ہے، وہ رک کر بڑے بڑے گہرے سانس لیتا ہے، اب بحال کرتا ہے اپنے ہارٹ بیٹ کو اور ریلیکس ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو قرآن نے مثال دی ہے کہ کتے کا حال یہ ہے کہ اس پہ بوجھ ڈالے یا نہ ڈالے، وہ ہانپتا ہے، یعنی وہ عام ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے، ہانپتا ہی رہتا ہے. تو اس کی مثال دی گئی. تو کیا پتا چلا کہ علم آپ کو جب آسمان پر پہنچا دیتا ہے تو پھر زمین پر بھی گرا دیتا ہے اگر تکبر کرے تو. پھر کتے سے تشبیہ دی جاتی ہے ایسے شخص کو جس کو علم دیا گیا مگر اس نے عمل نہ کیا اور اللہ کا شکر نہ کیا اور تکبر کیا اور اس نے حسد کیا. تو اس کے بعد 179 میں اللہ تعالیٰ کی نعمت جو عقل کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کا تذکرہ کیا گیا. اور بڑی پیاری بات یہاں پر اگر آپ غور کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھیے عقل اللہ تعالیٰ نے سب کے دماغوں میں رکھی ہے نا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو سب کو عقل عطا کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو استعمال نہیں کرتے لوگ. تو کیا فرمایا کہ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا. یعنی کیا بات ہے کہ دل تو ہیں مگر سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں. اب یہاں دیکھیں بظاہر تو استعمال کر رہے تھے نا آنکھوں کو، لیکن حق کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، سچ کو دیکھ نہیں پا رہے تھے. آنکھوں پہ ان کے کفر کی پٹی بندھی ہوئی تھی، کان ہیں مگر سنتے نہیں. تو ایسے لوگ جو دماغ کو یوز نہیں کرتے، آپ نے ایک جملہ عام سنا ہوگا، ہم کہتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، نہ یہ کوئی فینومینا، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. یہ بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس بات کی. ہاں یہ ہم کہتے ہیں کہ ساری مخلوقات میں سے انسان معزز ہے. اللہ نے بھی فرمایا میں نے بنی آدم کو عزت عطا کی، لیکن اشرف ساری مخلوقات میں سے ہر انسان نہیں ہے. کیا ہم لوگ فرشتوں سے افضل ہیں؟ اشرف نہیں ہیں ہم فرشتوں سے. انبیاء علیہ السلام کے لیے آپ کہہ سکتے کہ وہ ملائکہ سے بھی افضل ہیں، لیکن عام انسانوں کے لیے ہم عام انسان ملائکہ سے افضل نہیں ہے. اور اس کے بعد قرآن نے مثال دی کہ جو کفر کرتا ہے، جو ایمان نہیں لاتا، وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، کتے سے بھی، خنزیر سے بھی، بندر سے بھی. جتنے حقیر سے حقیر جانور آپ اپنے امیجن کر لیجئے، میں نے تو ایسی نام لے لیے کہ ہم اپنے آپ کو بڑی کچھ چیز سمجھ کے بیٹھے ہوئے، اگر ہمارے دل میں ایمان اور تقوی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کافر ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس سے تو کتا اچھا ہے کہ وہ شرک نہیں کرتا، سور اچھا ہے جو شرک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. پوائنٹس سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو غور و فکر نہیں کرتے وہ کیا ہیں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بل ہم اضل. جو غور و فکر نہیں کرتے وہ چوپائے جانوروں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں. پھر فرمایا بل ہم اضل، مثال جانوروں سے دی، پھر کہا نہیں نہیں نہیں، صرف جانور نہیں، جانوروں سے گئے گزرے. جانور کب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ تو اس لیے مثال یہاں پر دے دی گئی اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں.
احساس ہی نہیں ہے انہیں اپنے انسان ہونے کا، اپنے شرف کا۔ تو یہ بات یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل واضح بیان فرما دی کہ تم جان لو کہ نعمت عقل اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو تم جانوروں سے بدتر ہو، اور نعمت عقل ہے تو صحیح، عقل سلیم ہے تو صحیح، مگر استعمال اس کو ہر کوئی نہیں کر رہا۔ اسی لیے فرمایا کہ ان کے دل ہیں مگر یہ حق کے دلائل کو نہیں سمجھتے، آنکھیں ہیں آیات الہی کو نہیں دیکھتی، کان ہیں مگر دعوت حق کو نہیں سنتے، تو پھر بس کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ مجھے تو میرا خیر اپنے اینگل ہوتا ہے دیکھنے کا، اللہ کی مخلوقیں دیکھتے ہیں بڑے ویل ڈریسڈ ہیں، خوبصورت شکل نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ یہ تو جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں۔ آیت مبارکہ 180 میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کو تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے پیارے نام ہیں، اسے اس کے ناموں کے ساتھ پکاریں، اور بڑی اس میں برکتیں ہیں اور اللہ کی رحمتیں ہیں۔ پھر 183 میں اللہ تعالیٰ کی مہلت دینے اور اس کی خفیہ تدبیر کرنے کا بیان کیا گیا۔ پھر آیت مبارکہ 186 سے 188 میں منکرین کے قیامت کے بارے میں جو پوچھتے تھے وہ کہ قیامت اچانک آنے کا تذکرہ اللہ نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہی میں عجز و نیاز کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے خود سے کسی نفع اور نقصان مالک نہیں ہوں۔ یعنی اللہ کے حبیب بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، فرمایا آپ بھی عاجزی کا درس دیجئے اپنی امت کو، اور خود بھی عاجزی فرماتے تھے کہ میں خود سے اپنے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں، لو بھائی اللہ کے نبی سے معاذ اللہ ہمیں کیا نفع نقصان کا وہ ہوگا، وہ تو خود فرما رہے میں اپنے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا، آپ اللہ کے حبیب نے نہیں یہ اعتراف کیا، اللہ نے فرمایا آپ ان سے یہ فرما دیجئے مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں اپنی ذات سے غیب کو جانتا تو از خود خیر کثیر جمع کر لیتا۔ یعنی جو علم غیب مجھے ہوتا ہے میرے رب کے دینے سے ہوتا ہے، اور یہ انسان کا حسن ہے، اس کی شخصیت کا، اس کی ذات کا، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو۔ اگر یوں تو پھر اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ میں کیا معاملات میں کیا ہوگا، اور باقی ساری چیزیں اس طرح سے تدبیر آپ کریں۔ بہت سی باتیں بتائی جاتی تھی، بہت سی نہیں بھی بتائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو غیب کا علم عطا فرماتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ان کے سامنے بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی چلی جاتی ہیں تاکہ وہ بھی اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کریں، اور غیب کے علوم اور ساری نعمتیں اللہ ہی کی عطا سے ان کو عطا کی گئی۔ معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ انہیں خود سارے غیب کی خبر تھی۔ کبھی کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس کی قضا و قدر سے ہی پہنچتی ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچے گی، آپ پہلے سے ہی تدبیر کر لیجئے۔ آیت مبارکہ 189 اور 190 تک بتایا کہ تمام بنی آدم کو اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے تسکین حاصل کرے، اور اس کے بعد پھر بتایا کہ جب بیوی یعنی کسی کے اولاد ہونے والی ہے تو میاں بیوی تندرست اولاد کی دعا کرتے ہیں اور شکر ادا کرنے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ انسان کو اولاد عطا کرتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیتوں میں کفار کے معبود جو ہیں، باطل معبود، ان کا عجز، بے بسی اور کمزوری بتائی گئی۔ پھر آیت مبارکہ 194 سے مشرکوں کے جو باطل معبود ہیں، یعنی جو انہوں نے خود بنا رکھی ہے، ان کے بارے میں بتایا وہ تمہاری ہی طرح کی مخلوق ہیں، یعنی جن کو یہ خدا بنا کر پوج رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، فرمایا وہ بھی تمہاری طرح مخلوق ہے۔ مخلوق سے مراد یہ نہیں کہ انسان ہے، یعنی وہ بھی ایک چیز ہے، اسٹیچوز بنائے ہیں یا کوئی چیز بنائی ہے، وہ خود تخلیق کیے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں کی نعمت سے محروم ہیں۔ کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ تم جو ان کو دکھا رہے ہو وہ سنیں، یا کان ہے جو مطلب آنکھوں سے دیکھیں اور کانوں سے سنیں، یا کوئی ان کے اور اعضاء ہیں؟ وہ بے بس ہیں، کسی کو نقصان یا نفع پہنچانے پر قادر نہیں، یہ چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ یعنی یہاں پر واضح ہو گیا کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا کر پوجتے ہیں، وہ معبود تو خود ان لوگوں کے تراشے ہوئے اور تخلیق کیے ہوئے ہیں۔ آیت مبارکہ 199 میں اخلاق حسنہ کی جامع ترین تعریف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو کوئی کسی سے کوئی زیادتی ہوئی اور کوئی قصور ہوا اور معذرت طلب کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف فرما دیجئے، اچھی باتوں اور نیک کاموں کرنے کے بجائے اپنا چہرہ انور پھیر لیجئے۔
یعنی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. اور اگر کسی کو، اور یہ حکم اللہ کے نبی کے توسط سے امت کو دیا جا رہا ہے کہ اگر تم جاہلوں سے نہ الجھو، امت رسول کو خطاب ہو رہا ہے. اگر شیطان وسوسہ اندازی کرے تو اعوذ باللہ، نہیں کہ انسان کا دل چاہتا ہے نا، کسی نے ایک بات کہی ہے 10 آگے سے منہ توڑ جواب دے، تو کہا نہیں، مت الجھو، اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اللہ کے ذکر سے شیطان کے شر سے پناہ طلب کر لیا کرو. پھر سورہ اعراف کے آخر میں آیت مبارکہ 204 میں بتایا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی تلاوت قرآن پاک کے وقت توجہ سے سنیں اور خاموشی سے ادب سے سنیں تاکہ اللہ کی رحمت نصیب ہو. پتہ چلا تلاوت سننے سے بھی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، اور تلاوت کرنے ہلکی آواز میں دل میں یاد کرو اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ. آخری آیت میں فرشتوں کی صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. دیکھیں اسے تو اور بھی زیادہ، یعنی انسان تو خیر سب نہیں تھے مگر آدم علیہ السلام تھے، چونکہ انسانیت کو یہ رتبہ حاصل ہو گیا، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کو بھی سجدہ کرتا رہے. سجدہ تلاوت کی آیت ہے. قبلہ رو ہو کر باوضو ہونا چاہیے، قبلہ رو ہونا چاہیے. خواتین جو ہیں وہ جیسے نماز میں دوپٹہ اوڑھتی ہیں اوڑھیں، اور بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہیں اور اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں. کوئی سلام پھیرنے کی اور کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر سورہ الانفال، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الانفال مدنی سورتوں میں سے ہے اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 8ویں ہے، جبکہ نزولی ترتیب کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے کہ 88 نمبر ہے اس کا. اس صورت میں نفل جو ہے نا، انفال اس کی جمع ہے، اضافی مال یعنی مال غنیمت جس کو کہا جاتا ہے. عربی زبان میں انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو. تو اس صورت میں مال غنیمت اور اس کی تقسیم کا حکم بیان کیا گیا جو جنگوں کی صورت میں حاصل ہوتا تھا. یعنی جنگ کی صورت میں جو دشمن کا جو چھوٹا ہوا مال ہوتا ہے وہ جو حاصل ہو جاتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. تو اسی نسبت سے صورت میں احکام بیان کیے گئے اور اسی سے اس کا نام بیان کیا گیا. اتحاد و اتفاق اور مسلمانوں کا غزوہ بدر کے لیے نکلنے کا تذکرہ، کم تعداد کے باوجود اللہ کی مدد اور ان کا جو توکل تھا اس کا تذکرہ کیا گیا، اور مسلمانوں کے جو معاہدات ہیں اور جو جنگ کے دارالحرب کے احکامات ہیں وہ بیان کیے گئے. یہ تمام باتیں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تذکرہ کی گئی. اور اس کے بعد ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت مبارکہ 2 میں، کامل مومن اتنی نیکیوں کے اور تقوی کے باوجود ڈر لگا رہتا ہے. آیات الہی سن کر ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. وہ اپنے رب پر بھروسہ یعنی توکل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، سچے اور پکے مومن ہیں. پھر آیت مبارکہ 5 میں فرمایا کچھ لوگ جہاد کے لیے دل و جان سے آمادہ نہیں تھے اور مجاہدین کی خواہش تھی. ابو جہل کی قیادت میں مشرکین مکہ کے جو مسلح و منظم لشکر، 2 لشکر تھے، ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا اور ایک ابو جہل کا لشکر تھا جو جنگ بدر جب ہوئی اس کی بات ہے، جو لڑائی کے لیے 1000 فوجی لے کر آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان دونوں میں سے ایک پر ہمیں غالب کرے گا. تو کچھ لوگوں کے دل میں تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ مل جائے، یعنی جنگ بھی نہیں ہوگی اور مال بھی ہاتھ آ جائے گا. تو اس میں اللہ نے اپنی جو حکمتیں تھی وہ واضح فرما دی کہ کبھی کبھی انسان کم فائدے کی چیز کو پسند کر رہا ہوتا ہے جبکہ اللہ اس سے کئی گنا زیادہ ہمارا بھلا اور فائدہ چاہتا ہے. آیت مبارکہ 9 سے لے کر 24 تک کے جو احکامات ہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جنگ بدر میں جہاں 313 مسلمان 1000 کے دشمن کے لشکر پر مقابل آئے تھے، اللہ نے مجاہدین کے دلوں میں اطمینان پیدا کر دیا اور انہیں بشارتیں بھی پہلے سے عطا کر دی گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جگہ پر مارک کر کے بتایا کہ فلاں جگہ یہ والا کافر مجھے نظر آیا ہے کہ یہاں اس کی لاش گری ہوگی، یہاں اس کی گری ہوگی، یہاں اس کی گری ہوگی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ جنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس جگہ آپ نے بتایا تھا اس سے 1 انچ بھی کوئی ادھر سے ادھر اس کی باڈی نہیں تھی. یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اللہ نے مدد فرمائی مسلمانوں کی مدد کے لیے، ہزاروں فرشتے 3000 یا 5000 دونوں طرح بیان کیا گیا میدان بدر میں بھیجے. اور پانی کے چشمے جو کفار نے لے لیے تھے اپنے لیے بڑی اچھی جگہ منتخب کر لی تھی، اللہ نے بارشیں برسا دی اور ٹوٹلی سینیریو چینج ہو گیا.
ہر چیز جو پہلے کفار کے حق میں تھی اب ان کے لیے وہ مصیبت اور وبال بن گئی، اور ہر چیز جو مسلمانوں کو پہلے نہیں لگ رہا تھا کہ ہماری فیور میں ہے، وہ سب ان کے لیے بہترین معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے میدان جہاد میں جو پیچھے ہٹتے ہیں یا بزدلی دکھاتے ہیں ان پر اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کیا، اور میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ، مٹھی میں آپ نے ریت اٹھائی، دیگر جنگوں سے بھی اس کو روایت کیا گیا ہے، اور بھی جنگوں میں ایسا ہوا، لیکن خاص طور پر بدر میں مٹھی میں آپ نے مٹی کو اٹھایا اور کفار کے لشکر کی طرف پھینکا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اس میں جو معجزہ ہے نا وہ یہ کہ کسی کا منہ دائیں، کسی کا بائیں، کسی کا فرنٹ پر، کسی کا بیک پر، ہر کسی کی آنکھ میں وہ مٹی گئی، وہ الجھ گئے اور وہ بوکھلا گئے۔ تو یہ معجزہ تھا، تو اللہ نے وہ بھی شان اپنے نبی کی بتا دی کہ وہ جو مٹی آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ سبحان اللہ، اے رسول وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی جس وقت کہ آپ نے پھینکی تھی، لیکن در حقیقت وہ اللہ نے پھینکی۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان کو فیصلہ کن جنگ جو بنا دیا، مسلمانوں سے فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جائے کرو۔ یعنی جب وہ تمہیں کسی اچھی چیز کے لیے بلائیں، کبھی وہ تمہیں لڑائی کے لیے کفار سے مقابلے کے لیے بلائیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائیں گے جس سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، تمہاری بقا کے لیے، تمہاری ترقی کے لیے، تمہارے ایمان کے لیے، تمہارے اطمینان کے لیے، تمہاری بخشش کے لیے، یعنی اللہ کے حبیب کا ہر حکم ہماری خیر ہے، اس میں دنیا اور آخرت دونوں میں۔ آیت مبارکہ 25 میں فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ ظالموں کے فتنے کا وبال صرف ان لوگوں تک محدود رہے گا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل یعنی کہ جو نافرمان ہے۔ دیکھیے جب عذاب آتے ہیں ہمارے دلوں میں سوال آتا ہے نا، ہم تو بڑے نیک تھے، ہم پر کیوں ایسا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے جب کسی سوسائٹی میں سے، کسی معاشرے میں سے، لوگوں میں سے، کسی بستی میں سے نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے روکنے والے اٹھ جائیں گے یا وہ نہیں کریں گے اپنی ذمہ داری پوری، تو جو عذاب آئے گا وہ گناہ گاروں کے ساتھ ساتھ ان نیکوکاروں پر بھی آئے گا جو دوسروں کو برائی سے نہیں روکتے اور نیکی کی ترغیب نہیں دلاتے۔ یہ صرف ان تک محدود نہیں رہے گا جو نافرمان ہے، اسی لیے آپ پہلے ہی بیان کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت مبارکہ 26 میں ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی جو بے بسی تھی اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے جیسے ان کو ترقی ملی اور وہ مضبوط ہوئے اور اس نعمت پر انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، وہ معاملات بیان کیے گئے، اور فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، ان کی جو وعدہ تم نے ان کی اطاعت و فرما برداری کا کیا ہے اس کو نبھاؤ، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو، یعنی عام معاملات میں بھی۔ آیت مبارکہ 30 میں ہجرت کے موقع پہ مشرکین مکہ نے جو دار الندوہ جو ان کا ایک پارلیمنٹ کی حیثیت رکھتا تھا، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ معاذ اللہ قتل کی جو سازشیں کی تھی اس کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب کافر آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے کہ یا آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں معاذ اللہ، وہ اپنی سازش میں لگے ہوئے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہے تھے، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ یعنی لاکھ دشمن اپنے بڑے شیطانی ایول جینیس قسم کے جو مائنڈ ہے وہ لڑا کر مشورے کرتے رہیں، اللہ نے جب مدد کرنی ہوتی ہے تو ہر تدبیر ان کی ناکارہ بنا دیتا ہے جو نافرمان لوگ ہیں۔ آیت مبارکہ 32 سے 35 میں بیان کیا کفار مکہ اپنی سرکشی کی وجہ سے اس طرح کی مطالبات کرتے تھے کہ اگر آپ کے پاس یہ قرآن حق ہے تو اللہ سے دعا کیجیے، یعنی کہتے تھے اچھا یہ سچا کلام ہے، اللہ سے دعا کیجیے ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہمیں عذاب دے دے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا ان کو اپنے کفر کے اوپر ڈٹائی کے ساتھ ناز تھا، اور جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ایسا کیسے کرے جبکہ آپ ان میں موجود ہیں، اللہ اکبر، کہ رحمت عالمین ان کے درمیان موجود ہیں۔ اللہ ان بستیوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک اس میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو استغفار کر رہے ہیں، تو تب بھی اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ پھر فرمایا بیت اللہ کے پاس مشرکوں کی جو نماز تھی اس کی شرعی حیثیت کیا تھی؟ بیت اللہ کا احترام تو مشرک بھی کرتے تھے، مگر تالیاں اور سیٹیاں، یعنی اللاجیکل بےہودہ بے تکی باتوں کو، خود ساختہ چیزوں کو انہوں نے رسومات عبادت بنا رکھا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر مقصد جہاد بیان کیا گیا کہ کافروں سے اس وقت تک مقابلہ کرتے رہو جب تک کہ کفر کا غلبہ ختم نہ ہو جائے اور دین پورا اللہ کے لیے نہ ہو جائے، اور یہ وقت ایک آئے گا کہ پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے گا اور وہ غالب آ کر رہے گا۔
اور فرمایا کہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، دین سے روکنے کے لیے، اللہ کی نعمتوں کا ادراک کرنے اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لانے سے روکنے کے لیے جو مال اپنا خرچ کر رہے ہیں، سازشوں میں خرچ کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کرنے کے لیے مسلمانوں کی اسلام کے خلاف خرچ کر رہے ہیں، یہ خرچ بہت جلدی ان کے لیے وبال اور عذاب بن جائے گا اور ان کے لیے حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا، جو بیان کیا، اللہ اس پہ غور و فکر کی توفیق اور عمل کی آسانی عطا فرمائے اور اس کا اجر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الانبیاء، اہل بیت اطہار، مومن مومنات، مسلمین مسلمات، ہمارے گھر کے مرحومین کو، ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرمائیے یا اللہ، یہ اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائیے، ہم سب کی نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرمائیے، کل عالم اسلام کے مسلمانوں پر اپنی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں نازل فرمائیے، امت مسلمہ میں اتحاد پیدا فرما دیجیے، آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔